اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگر گوشہ رسول، فرزند علی و بطول، حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ میلاد سعید کے موقع پر تمام اہل اسلام، تمام اہل ولا، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ مومنین کرام، جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ صلح امام حسن ہے۔ خود امام حسن کے دور میں اور بقیہ ائمہ کے ادوار میں اور آج کے اس دور میں اس موضوع پر اعتراضات ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ کیوں امام حسن مجتبی نے معاویہ ابن ابی سفیان سے صلح کی، کیوں مصالحت کی امام حسن نے معاویہ کے ساتھ، جبکہ ہم اگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور کربلا کے واقعے کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہا کہ مجھ جیسا اس یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس قسم کے اعتراضات امام حسن کی صلح پر ہوتے ہیں کہ کیوں امام نے صلح کی اور ادھر امام حسین نے صلح نہیں کی بلکہ اعلان جنگ کیا اور جنگ کی۔ اس کے جواب میں یہی ہے کہ امام حسن، تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ امام حسن کے جو حالات و واقعات ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور امام حسین کے دور کے کربلا کے واقعے میں حالات و واقعات کچھ اور قسم کے ہیں۔ امام حسن کے دور میں جنگ کی اسلام کی بقا صلح میں ہی پنہاں تھی، اور امام حسین کے دور میں اسلام کی بقا جہاد، لڑائی کی جنگ میں ہی، اس میں ہی اسلام کی کامیابی تھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ صلح جو امام حسن کی واقع ہوئی، آیا یہ اسلام کی پہلی صلح ہے؟ کیا یہ صلح امام حسن کے ساتھ ہی مختص ہے یا اس سے پہلے بھی صلح ہو چکی ہے اسلام میں؟ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صلح کوئی پہلی صلح نہیں ہے، بلکہ اسلام حالات و واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ خود رسول اکرم کی 13 سالہ مکی زندگی کو اگر دیکھیں تو مشرکین اور کفار کی طرف سے آپ کو بہت اذیتیں دی گئیں، لیکن آپ نے وہاں پر کہیں بھی جنگ کی اجازت نہیں دی، بلکہ وہاں پر آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ اسی طریقے سے جب ہجرت ہوئی اور ہجرت کے بعد جب مکے حج کی غرض سے رسول اکرم مکے آنا چاہتے تھے تو حدیبیہ کے مقام پہ جو صلح حدیبیہ ہوئی وہ بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ اسلام کی صلح ہے، اور اسلام وہاں پر تقاضا کرتا تھا کہ یہاں پر جنگ نہیں بلکہ صلح ہونی چاہیے۔
تو اس موقع پر بھی رسول اکرم نے ہم دیکھتے ہیں کہ صلح نامے پر دستخط کیے۔ اسی طریقے سے اگر مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو وہ علی جو شجاعت کا پیکر ہے، جس نے بڑے بڑے معرکے فتح کیے، بعد رسول وہی علی خانہ نشین ہو گیا، وہی علی تلوار کو نیام میں رکھنے پر مجبور ہو گئے، اور ایسی حالت ہو گئی کہ بی بی زہرا، بی بی فاطمہ زہرا علی سے کہنے پر مجبور ہوئیں، یبن ابی طالب اشتملت شملت الجنین وقعدت حجرت الدنین، اے ابو طالب کے بیٹے، تمہاری حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں اپنے ہاتھوں اور پیروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ آپ اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ کوئی شخص جو شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ تو مولا امیر جواب دیتے ہیں، اے میرے رسول کی پیاری دختر، اس وقت میرا فریضہ اور میری ذمہ داری کچھ اور تھی، لیکن آج حالات اور واقعات کے پیش نظر میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں صبر و تحمل سے کام لوں۔ پھر تھوڑے ہی سالوں بعد خلیفہ ثالث کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہی علی ہے، حالات و واقعات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور علی مارکین، ناقصین اور قاسطین سے جنگ کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کس طریقے سے حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور فیصلے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو امام حسن کے دور میں بھی حالات اسی طرح کے تھے کہ امام کو صلح کرنا ضروری تھی، نہیں تو شاید امام اگر صلح نہ کرتے تو اس کے بہت برے اثرات متاثر ہوتے، بہت برے اثرات ہوتے۔ دیکھنا یہ ہے وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جس کی بنا پر امام حسن کو صلح کرنی پڑی۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا صلح یہ خود امام کی طرف سے تھی یا معاویہ نے اس کی پیشکش کی تھی۔ تاریخ سے مطالعہ یہ ہوتا ہے کہ پیشکش معاویہ ابن ابو سفیان کی طرف سے تھی، چونکہ اس کا مقصد حکومت حاصل کرنا تھا، بیت المال پر قبضہ کرنا تھا اور تسلط حاصل کرنا تھا، اور یہ سوائے نرمی کے اس کو حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے صلح نامہ امام حسن کی طرف بھیجا تاکہ اس پر مصالحت ہو سکے اور یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکے۔ صلح امام حسن کے اسباب کی طرف اگر ہم متوجہ ہوں اور اگر اس کا خلاصہ کریں تو وہ تمام اسباب جو جنگ صفین میں امیر المومنین کی شکست کے ہوئے، وہ تمام اسباب امام حسن کی صلح کے ہیں۔ لوگوں کا امام کی معرفت نہ ہونا، وہاں پر بھی لوگ علی کو صرف یا تو رسول اکرم کے داماد یا ابو طالب کے بیٹے اس طریقے سے صرف جانتے تھے۔ علی کے مقام کو، علی کی حیثیت کو، علی کے منصب کو لوگ نہیں جانتے تھے۔ علی سب سے بڑھ کر علی کے اختیارات کو لوگ نہیں جانتے تھے کہ علی کے اختیارات کتنے وسیع ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں نے علی ابن ابی طالب کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چند کاغذوں کو جب نیزے پر دیکھا تو علی ابن ابی طالب کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہاں پر بھی لوگوں کو امام حسن کی معرفت صرف اور صرف اتنی ہے کہ آپ رسول اکرم کے نواسے ہیں۔ اس سے زیادہ امام حسن کی معرفت لوگوں کو نہیں ہے کہ امام حسن کون ہیں، ان کی منزلت کیا ہے، ان کے مقام و منصب کیا ہے، ان کے اختیارات کیا ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ لوگوں کو۔ لہٰذا ان سب چیزوں کا معلوم نہ ہونا یہ سبب بنا کہ لوگوں کے لوگ دین سے دور ہوئے، دنیا کی محبت لوگوں کے دل میں بھرتی گئی، دنیا کی محبت آتی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ لوگوں نے امام سے بیعت شکنی شروع کر دی. بیعت شکنی کرتے گئے، ایک فردن بھی اور گروہ کے گروہ بھی امام سے بیعت شکنی کرتے گئے. اور بیعت شکنی کے بعد جو مرحلہ ہوا، جب لوگوں نے بیعت شکنی کی تو امام سے خیانت شروع کر دی. مال و دولت کے لالچ میں، زن کی لالچ میں لوگوں نے امام سے خیانت کی. راتوں رات امام کے گورنر، امام کے بڑے بڑے جرنیل قیس ابن سعد، عبید اللہ ابن عباس اور ان جیسے بڑے بڑے جرنیل امام کو چھوڑتے چلے گئے اور امام یک و تنہا ہوتے چلے گئے. جب خیانت بڑھی اور لوگوں نے امام کا ساتھ چھوڑا تو جو لوگ امام کے ساتھ رہ گئے تھے ان میں عدم جنگ کا ارادہ نہ ہونا، حوصلے نہ ہونا، یہ سبب بنا کہ جنگ نہ ہوئی اور امام حسن کو صلح کرنی پڑی. جب یہ عوامل سب امام حسن نے دیکھا تو امام حسن جان چکے تھے اور جائزہ لے چکے تھے کہ اب اسلام کی بقا، نظام اسلام کی بقا، ملت تشیع کی بقا، نظام امامت کی بقا اسی میں ہے کہ صلح کر لی جائے تاکہ اسلام باقی رہ سکے، یہ دین باقی رہ سکے. عزیزان، دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ صرف صلح اور جنگ کا نہیں ہے. معاملہ یہی ہے کہ جس دور میں امامت نے، جس دور میں ولایت نے لوگوں کو پکارا، جب ندا دی اسلام کی مدد و نصرت کے لیے، تو لوگوں نے اس ولایت کے آواز پر لبیک نہیں کہا. عدم معرفت کی وجہ سے ولایت کا ساتھ نہیں دیا. یہ سب سے بڑا سبب ہے امام کی تنہائی کا. تمام ائمہ اور انبیاء کی تنہائی کا سبب سب سے بڑا عدم معرفت ہے کہ جب انہیں دین اسلام کی مدد و نصرت کے لیے پکارا تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا. ہمارا فریضہ یہی ہے کہ جب بھی ولایت اور امامت جس دور میں بھی انسان کو مدد و نصرت کے لیے پکارے تو انسان کو ہر وقت آمادہ ہونا چاہیے. آج کے اس دور میں بھی جب ولایت ہم سے تقاضا کرتی ہے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا، تو ہمیں اس ولایت کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے تاکہ آج ہم لبیک کہنے کے قابل ہوں تو شاید کل جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو شاید ہم امام کے مدد و نصرت کے لیے بھی تیار ہوں. اور امام کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں معرفت کی ضرورت ہے. صرف امام زمانہ کو ہم کس حد تک جانتے ہیں؟ صرف اس حد تک جانتے ہیں کہ ہمارا ایک امام ہے جو پردہ غیبت میں ہے، ایک دن آئیں گے، ظہور کریں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. بس ہم اتنا امام کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم امام کی معرفت نہیں رکھتے. تو ہمیں اپنے آپ کو امام کے پیغام کے لیے، ولایت کی مدد و نصرت کے لیے، اسلام کی مدد و نصرت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.